العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین. حاضرین گرامی، سورۃ الاعراف اس کی آیت نمبر 157 کا میں نے آخری حصہ ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے. یہ ویسے لمبی آیت ہے لیکن اس کا جو آخری حصہ ہے وہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے. اس کا تھوڑا سا پس منظر سمجھ لیں. اس آیت سے پہلے کی جو آیات ہیں اس میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا اور پیچھے سے ان کی قوم، اس کے کچھ لوگ جو ہیں وہ بچڑے کی عبادت کے اندر لگ گئے، انہوں نے شرک کیا. موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے ہیں اور آپ کو آپ کی قوم کی حرکت کا علم ہوا ہے تو آپ نے اس پر بڑا غصے کا، ناراضگی کا اظہار فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ اپنی قوم میں سے کچھ چیتا لوگوں کو، جو ذرا سردار ٹائپ لوگ تھے، مشہور لوگ تھے، ان کو لے کر آپ کوہ طور پر گئے ہیں. یہ واقعہ سورۃ الاعراف کے اندر آپ کو پوری تفصیل سے مل جائے گا. تو جب آپ طور پہاڑ پر پہنچے ہیں تو اچانک ایک زلزلہ آ گیا اور جو طور پہاڑ ہے وہ کانپنا شروع ہو گیا. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ گزارش کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ جو تیرا عذاب آنے والا ہے تو شرک تو کچھ اور لوگوں نے کیا تھا، تو کیا اس کے بدلے میں تو ہمیں پکڑنا چاہتا ہے؟ ہم تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہمیں اپنی پکڑ سے بچا لے. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری ایک رحمت تو وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو ڈھانپا ہوا ہے. رحمتی وسعت کل شیء، یہ میری رحمت ہی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے. لیکن ایک میری خاص رحمت ہے جو ان لوگوں کو ملے گی کہ جو میرے رسول نبی امی پر ایمان لائیں گے. اور ہمارے وہ نبی جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے، برائیوں سے منع کریں گے. جو بوجھ اور توق انہوں نے اپنے گلوں پر، اپنے کندھوں پہ لاد لیے ہیں، ان سے ان کو نجات دلائیں گے. حلال چیزوں کو حلال ٹھہرائیں گے اور حرام چیزوں کو حرام قرار دیں گے. یہ پوری تمہید ہے، وہ آپ جا کے بعد میں پڑھ لیں. اس کے بعد فرمایا فالذین آمنوا بہ، پس جو لوگ ایمان لائیں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعزروہ، اور آپ کا ادب اور احترام کریں گے، ونصروہ، اور آپ کی مدد کریں گے، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نور اتارا ہے، روشنی اتاری ہے، جو اس کی پیروی کریں گے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو صرف یہی لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں. میری خاص رحمت صرف ان لوگوں کے حصے میں آئے گی جو یہ چار کام کریں گے. گویا کہ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ میرا اور آپ کا، امت مسلمہ کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کیا بنتا ہے. وہ کون سی بنیادیں ہیں کہ جن بنیادوں کے اوپر یہ تعلق قائم ہے؟ تو یہ چار بنیادیں ہیں کہ جن کا ذکر آپ کو اس آیت مبارکہ کے آخری حصے میں ملے گا.
اس میں سے جو سب سے پہلی بات ہے وہ ایمان ہے. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کر دیا. وہ پیدائشی طور پر ہمیں وہ ایمان حاصل ہے. لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایمان کے 2 حصے ہوتے ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا. یہ 2 چیزیں جب آپس میں ملتی ہیں تب ایمان مکمل ہوتا ہے. صرف زبان کا اقرار ہے، دل میں یقین نہیں ہے تو یہ منافقت ہے. اور اگر دل تو پہچان رہا ہے، اقرار کر رہا ہے، لیکن زبان اس کی تصدیق نہیں کر رہی تو یہ کفر ہے. زبان کا اقرار اور دل کی تصدیق جب آپس میں ملتی ہے تب پکا ایمان ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ایمان کی بات کی جائے گی تو اس میں اس بات کا اقرار اور دل کی تصدیق کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں. نبوت اور رسالت کا سلسلہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آگے نہ صرف ختم ہوا ہے بلکہ مکمل ہو گیا ہے. اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. اور یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اب قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. اور یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہی ہماری نجات ہے. یہی اصل کامیابی ہے. اس کا زبان سے اقرار کرنا اور دل کی گہرائیوں میں اس کا یقین ہونا. تو میں نے جیسا کہ عرض کیا ہے کہ یہ زبان کا اقرار جو ہمیں حاصل ہے، اب اس کو دل کا یقین بنانے کی بھی ضرورت ہے، تب ایمان مکمل ہو جائے گا. یہ پہلی بنیاد ہے. اس کے بعد آگے فرمایا وَأَزَّرُوهُ، جنہوں نے ادب کیا، احترام کیا، عزت کی، توقیر کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور حقیقی بات یہی ہے کہ یہ ایمان جتنا گہرا ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں، آپ کے ادب میں، آپ کے مقام میں، آپ کے احترام میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اگر یہ احساس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں کیا چیز عطا کی ہے، ہمارے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کیا ہے، اس احساس میں جتنا اضافہ ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور یہ ادب اور احترام وہ چیز ہے کہ جس کی سب سے پہلے تعلیم اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو دی. قرآن مجید میں کئی مقامات آپ کو ملیں گے. مثال کے طور پر سورۃ الحجرات کی دوسری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی آوازوں کو ہمارے نبی کی آواز سے پست رکھا کرو. یہ بڑوں کا ادب ہوتا ہے نا کہ ذرا ادب کے ساتھ دھیمے لہجے میں گفتگو کی جائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر انسانیت کے مراج پر فائز ہے. اور بے تکلفی کے ساتھ جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، کبھی ہمارے نبی کو ایسے نہ بلانا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں، تمہیں اس کا پتہ بھی نہ لگے. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ قدرتی طور پر ان کی آواز بلند تھی، جیسا کہ کچھ لوگوں کی ہوتی ہے. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آپ کے پاس آنا چھوڑ دیا. کسی نے پوچھا آتے کیوں نہیں ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس آیت سے ڈر لگتا ہے کہ میری آواز کی بلند نہ ہو جائے اور میرے سارے عمل جو ہیں وہ ضائع نہیں ہوں گے. یہ ادب، یہ احترام. اور حقیقت یہی ہے کہ صحابہ کرام نے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ادب اور احترام کیا ہے کہ شاید دنیا کے کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کو بھی نصیب نہیں ہوا. سیرت کو پڑھ کے دیکھ لیجیے آپ. لیکن آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ کوئی بھی ادب اور احترام بغیر محبت کے نہیں ہوتا. جب تک دل میں محبت کا جذبہ نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اوپر سے ادب اور احترام اس کا تو کوئی معنی نہیں.
یہی وجہ ہے کہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 24 اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی محبت کے بعد سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ سب سے زیادہ محبت وہ تو اللہ کی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہے وہ تو اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہیں، لیکن اللہ کی محبت کے بعد جس محبت کا درجہ ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ چنانچہ وہ روایات آپ نے اکثر سنی ہوگی کہ جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آئی ہیں، جن کو میں اکٹھا کر کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، اس کے گھر بار سے، اس کے مال و متاع سے، بلکہ دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو یہ ادب اور احترام محبت کے ذریعے سے، عقیدت کے ذریعے سے۔ لیکن آپ میری اس بات سے بھی لازماً اتفاق کریں گے کہ کوئی بھی محبت بغیر اطاعت کے نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں صرف محبت کا دعویٰ کر دیا جاتا ہے، لیکن اطاعت زندگی کا رخ وہ نظر آتا ہے بالکل الٹ صفت میں چل رہے ہیں۔ جو کام کرنے کا حکم دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کرتے نہیں ہیں، اور جن کاموں سے روکا ہے ان سے رکتے نہیں ہیں، لیکن محبت کے دعوے ہیں۔ اکثریت کا دعویٰ صرف آپ آج زبان کی لوگ پر ہے، لیکن کوئی بھی محبت بغیر اطاعت کے نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اصل میں میری اطاعت کی۔ اور دوسری جگہ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم جس رسول کو بھی بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے اذن سے رسول کی اطاعت کی جائے۔ اور پھر قرآن مجید کی وہ آیت ذہن میں لے آئیے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو ہے ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ یہ دوسرا تعلق ہمارا جڑتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ آپ کا ادب، آپ کا احترام، آپ کی عزت اور توقیر، لیکن وہ محبت اور اطاعت کے راستے سے۔ تیسری بات وَنَصَرُوا، جنہوں نے مدد کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی مدد، کس کام میں مدد؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کے لیے کوئی صحابہ کی مدد کی ضرورت تھی، مسلمانوں کی مدد کی ضرورت تھی؟ جو غیرت مند آدمی ہوتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اور جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں ان کے بارے میں قرآن مجید میں آپ کو ملے گا ہر نبی کا یہ کہنا تھا کہ ما اسألکم علیہ من اجر، کہ میں یہ جو اللہ کا پیغام تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، یہ جس کا کام ہے وہی مجھے اجر دے گا۔ تو مدد سے مراد کیا ہے، کس کام میں مدد؟ اور آپ حدیث کو پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سواری پر بیٹھے ہوتے تھے اور آپ کے ہاتھ سے کوئی چیز نیچے گر پڑتی تھی، کوئی کوڑا ہے، کوئی چھڑی ہے، اور صحابہ کرام اشارے کے منتظر ہوتے تھے، لیکن کبھی آپ نے صحابہ کو نہیں کہا کہ میری یہ چیز پکڑا دو، خود نیچے اتر کے پکڑتے تھے۔ اپنا کام اپنے ہاتھوں کے ساتھ، کیوں کسی کا محتاج بنا جائے؟ اور یہ بات اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ جاتی ہے ہجرت کے موقع پر۔ آپ کے علم میں ہے کہ مسلمان ایک ایک کر کے، دو دو کر کے، چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنا کر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم نہیں آیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بھی مکہ میں ہیں۔ روایات میں آتا ہے غالباً حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن دوپہر کے وقت ہمارے دروازے پر زور کی دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو آگے اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے چہرہ لپیٹا ہوا،
اور آپ نے فرمایا کہ ابو بکر خوش ہو جاؤ، تیاری کرو، اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آ گیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 2 اونٹنیاں تیار کی ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ سفر لمبا ہے، وہ 500 کلومیٹر کا سفر جس پہ ہفتہ لگ جاتا ہے سفر کرتے ہوئے، خوب ان کو کھلایا ہے، پلایا ہے، موٹا تازہ کیا ہے تاکہ سفر تیزی کے ساتھ نکل جائے اور کافر ہمارا پیچھا نہ کر سکے۔ ایک اونٹنی میری اپنی ہے اور ایک میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یقیناً یہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا بھی ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اونٹنی بغیر قیمت کے مجھ سے نہیں ہوگی۔ اب حضرت ابو بکر کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے، یار غار بھی ہیں، ایک رشتے میں سسر بھی ہیں، اور یہ حضرت ابو بکر وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ میں نے ہر کسی کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن ابو بکر کا بدلہ نہیں، وہ اللہ چکائے گا۔ جتنی ان کی خدمات ہیں، مکے کے سرمایہ داروں میں ان کا جو ہے وہ شمار ہوتا تھا، لیکن ہجرت کے موقع پر ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے دین کے لیے لگا دیا۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے رو پڑتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری اور آپ کے درمیان کوئی اتنی اجنبیت تو نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، قیمت دوں گا، ہوں بھی دوں گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ذاتی مدد تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صحابہ سے نہیں کی، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ مدد کرو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ مدد کیا ہے؟ وہ اللہ کے دین کی مدد ہے کہ جو مشن ہم نے سپرد کیا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کے لیے ان کے دست و بازو بن جاؤ، ان کی مدد کرو۔ اور یہ ہدایت اور نصیحت پہلے نبیوں کے ماننے والوں کے لیے بھی ہوتی تھی۔ سورۃ الصف کو پڑھ لیجیے، دوسرا رکوع ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے لوگوں جو مدد ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں، قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا کہ ہم حاضر ہیں اللہ کے راستے میں آپ کی مدد کرنے کے لیے۔ تو تیسرا تقاضا، مدد کرو ہمارے نبی کی ان کے مشن میں، اور مشن کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ بھٹکے ہوں کو ہدایت پر لے آنا، یہ بھی ٹھیک ہے، شرک کے اندھیروں سے نکال کر توحید کے راستے پہ لے آنا، یہ بھی ٹھیک ہے، گناہوں کی زندگی چھوڑ کر نیکیوں پر لے آنا، یہ بھی ٹھیک ہے، ساری باتیں ٹھیک ہیں۔ لیکن قرآن مجید جو مشن بیان کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ قرآن مجید میں 3 جگہ آیا، سورۃ الفتح میں، سورۃ التوبہ میں اور سورۃ الصف میں۔ اور وہ کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ وہی اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 چیزیں دے کر، الہدی ہدایت کی کتاب قرآن مجید دے کر، ودین الحق اور سچا نظام زندگی دے کر بھیجا، تاکہ آپ اللہ کے دین کو سارے دینوں پر غالب کر دیں، تاکہ آپ اللہ کے قانون کو، اللہ کے نظام کو سارے قانونوں پر، سارے نظاموں پر غالب کر دیں۔ یہ مشن تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ کا مشن صرف دین کی تبلیغ نہیں تھی، اللہ کے دین کو غالب کرنا تھا، پریکٹیکلی اللہ کا دین غالب آ جائے۔ اس کام کے لیے صحابہ سے کہا گیا کہ مدد کرو، اور صحابہ نے کیسی مدد کی؟ ذرا غزوہ بدر کو یاد کیجیے کہ جب مشاورت ہوئی کہ ایک طرف قریش کا تجارتی قافلہ ہے، ایک طرف ان کا جنگی لشکر ہے، کیا کریں؟ تو صحابہ نے تقریریں کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حضرت موسیٰ کے ساتھیوں جیسا نہ سمجھیں۔ جب لڑائی کا موقع آیا تھا تو انہوں نے آگے سے کیا کہا تھا؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ جائیں، آپ اور آپ کا رب جا کے جنگ لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم تو نہیں یہاں سے چلیں۔ اور وہ جنگ نہ حضرت موسیٰ نے لڑی، نہ حضرت موسیٰ کے رب نے لڑی، یہ کام اللہ نے انسانوں کے ذمہ چھوڑا ہوا ہے۔ انبیاء کو
اہل ایمان مل گئے، مضبوط جماعت بنی، جہاد ہوا تو اللہ کا دین غالب ہوا، اور جہاں نہیں ہوا بہت سے انبیاء ایسے ہیں کہ جو خالی ہاتھ دنیا سے چلے گئے، چند لوگ ایمان لانے والے۔ اب حضرت لوط علیہ السلام پر صرف ایمان لانے والی ان کی بیٹیاں ہیں، کوئی اور ایمان نہیں لایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے کتنے تھے؟ ان کے چند حواری۔ تو ہمیں حضرت موسیٰ کے ساتھیوں جیسا نہ سمجھیے، ہم آپ پر ایمان لائے، ہم نے آپ کی تصدیق کی، اور خدا کی قسم اگر آپ ہمیں حکم دیں گے سمندر میں کودنے کا تو سمندر میں کود پڑے۔ اس طریقے سے صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں مدد کی۔ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہے، 3 میں غزوہ احد ہے، 5 میں غزوہ احزاب ہے۔ یہ گویا کہ جنگوں کا ایک لا متناہی سلسلہ ہے۔ اگر تو صرف دین کی تبلیغ کرنی ہوتی تو اس میں جنگوں کی ضرورت ہی نہیں۔ مقصد اللہ کے دین کو غالب کرنا تھا، اللہ کے نظام کو غالب کرنا تھا، اور اللہ کا نظام تب غالب ہوتا ہے جب پہلا نظام ختم ہوتا ہے، اس کو ختم کریں ہم۔ اور پہلے نظام کے جو حافظ ہوتے ہیں وہ حافظ ہوتے ہیں، وہ اپنا نظام ختم نہیں کرنے دیتے، لہٰذا ہم سے لڑنا پڑتا ہے۔ سینکڑوں صحابہ شہید ہوئے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، آپ کا غزوہ احد میں اتنا خون بہا کہ آپ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ آپ نے زرہ پہنی ہوئی تھی، ایک کافر آیا گھوڑے پہ بیٹھا ہوا، اس نے تلوار کا وار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ، زرہ سے وہ کندھا تو بچ گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 1 مہینے تک میرے بازو میں درد رہا ہے، وہ کندھا نہیں ہلتا۔ یہ مشن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ اور میں نے جیسے عرض کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جزیرہ نما عرب کی حد تک اللہ کا دین غالب کر دیا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ پھر خلافت راشدہ کا نظام آیا اور مسلمان بجلی کی طرح دائیں بائیں اوپر نیچے ان کی فوجیں نکلی ہیں، اور دنیا کے بہت بڑے حصے پر اللہ کا دین قائم ہوا ہے، پھیلا نہیں ہے، قائم ہوا ہے۔ سارے جھوٹے دین وہ دب کے رہ گئے، اللہ کا قانون آیا، ہر جگہ اللہ کا قانون ہوتا ہے، اوپر اللہ کا قانون چلے گا اسٹیٹ کے لیول تک، اس کے نیچے تم اپنے مذہب پر عمل کرنا چاہتے ہو تو کر دو، ہم تمہیں زبردستی مسلمان تو نہیں بنائیں گے، لیکن اسٹیٹ لیول کا قانون اللہ کا بنے گا۔ لیکن آج پوری دنیا میں کیا ہے؟ آج کہاں اللہ کا قانون ہے؟ آپ پوری دنیا پر کسی ایک جگہ پر انگلی رکھ کے بتا دیں گے یہ وہ 1 انچ کا علاقہ ہے کہ آج جہاں پر اللہ کا دین غالب ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ 60 کے قریب اسلامی ممالک، لیکن آج کہیں اللہ کا دین غالب نہیں ہے۔ اور ہمارے زوال کا سب سے بڑا سبب یہی ہے، پوری دنیا میں ذلت اور رسوائی کا سب سے بڑا سبب وہ جو اہل کتاب سے کہا گیا کہ یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ اے تورات اور انجیل کے ماننے والوں، ہماری نگاہ میں تمہارا کوئی مقام نہیں ہے جب تک کہ تورات اور انجیل اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر اترا ہے اس کو قائم نہیں کر کے دکھا۔ اللہ کا دین صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے تو نہیں آیا نا، صرف تقریروں کے لیے تو نہیں آیا نا، صرف بحث و مباحثے کے لیے تو نہیں آیا، یہ قائم ہونے کے لیے آیا ہے۔ اور دین ہوتا وہ ہے جو قائم ہو، جو قائم نہیں ہے وہ ایک اچھا نظریہ ہے، ایک تھیوری ہے، ایک اچھی سوچ ہے۔ آج آپ دنیا کو سمجھانا چاہیں کہ اللہ کا دین بڑا اچھا دین ہے، یہ اس کا سیاسی نظام ہے، یہ اس کا معاشی نظام ہے، یہ اس کا معاشرتی نظام ہے، تو دنیا آگے سے یہ سوال کرے گی کہ بھائی پریکٹیکلی بتاؤ دنیا میں کہیں ہے بھی کہ نہیں ہے؟ اور یہ وہ زور کا تھپڑ ہے جو آگے سے ہمیں پڑتا ہے کہ ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ بھائی اللہ کا دین اتنا ہی اچھا ہو تو تمہارے اپنے 60 ملکوں میں سے کسی ایک ملک میں بھی نہیں ہے، اور تم ہمیں سمجھانے کے لیے آ رہے ہو۔ یہ ہماری سب سے بڑی بیچارگی ہے اس وقت کی۔ اللہ کا دین مسجدوں میں بند، کتابوں میں لکھا ہوا، نہ بازاروں میں، نہ رسم و رواج میں، نہ عدالتوں میں، نہ پارلیمنٹ میں، کہیں بھی نہیں۔ مسکین بن گیا اللہ کا دین۔ لیکن حضرات گرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت تو قیامت تک کے لیے ہے نا، آپ کا مشن قیامت تک کے لیے ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشخبری ہے کہ قیامت کے آنے تک، قیامت سے پہلے
کوئی اینٹ گارے سے بنا ہوا گھر باقی نہیں رہے گا، کوئی اونٹ کے بالوں سے بنا ہوا خیمہ باقی نہیں رہے گا جس میں اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے۔ اور وہ داخلہ کیسے ہوگا؟ عز عزیز و ذل ذلیل، عزت والے کی عزت کے ساتھ، ذلت والے کی ذلت کے ساتھ۔ ہر جگہ اللہ کا دین قائم ہوگا، ہر جگہ اللہ کا قانون چلے گا۔ اور میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ اس کے نیچے ہوتے ہوتے کوئی ہندو رہنا چاہے، عیسائی رہنا چاہے، یہودی رہنا چاہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن اسٹیٹ لیول کا دین صرف اسلام کا بنے، وہ مشن ابھی بھی نامکمل ہے۔ اور قرآن کریم کی یہ آیت بھی ہمیں پکار رہی ہے، وَنَصَرُوا، مدد کرو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بالفعل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے اندر نہیں ہے، لیکن اللہ کا دین تو ہے، اس نے غالب بھی ہونا ہے، قائم اور نافذ بھی ہونا ہے۔ لہٰذا میں اپنا جائزہ لوں، آپ اپنا جائزہ لیں کہ ہماری زندگیوں کا کتنا حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل کے لیے لگ رہا ہے۔ میری زندگی، میرا وقت، میرا سرمایہ، میری صلاحیتیں، میری وہ سمجھ لیں کہ جسم کا ایک جو انرجی ہے، یہ کہاں لگ رہی ہے؟ کیا اس میں سے کچھ حصہ پڑ رہا ہے اللہ کے دین کے غالب ہونے کے، جس میں ہو کے رہنا ہے؟ آج اللہ نے موقع دیا ہوا ہے کہ اس حوالے سے ہم سنجیدگی سے سوچیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، میری زندگی کا سب سے بڑا مشن بھی وہی ہونا چاہیے، سب سے زیادہ اہمیت میری زندگی میں اس کام کی ہونی چاہیے۔ باقی کام بعد کے ہیں، وہ دنیا کا نظام چلتا رہے گا، وہ ہمارا کاروبار ہے، ہمارا بزنس ہے، جابز ہیں، وہ گھر کا نظام ہے، وہ بھی اللہ انشاءاللہ چلائے گا، لیکن سب سے زیادہ فکر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نامکمل مشن کی۔ ہم اپنے بڑوں کی باتیں تو بعض بات کہہ رہے تھے نا، بڑے فخر سے، ہمارے بڑوں نے یہ کہا ہے، بڑوں نے یہ کہا ہے، کبھی یہ سوچا ہو کہ میرے اللہ کا دین، میرے نبی کا دین آج دنیا میں کہیں بھی نہیں، صرف کتابوں میں بند، اور آج پوری دنیا میں شیطان کا قانون چل رہا ہے، اللہ کے باغیوں کا نظام چل رہا ہے۔ اس انداز سے تھوڑا سا سوچا جائے تو تھوڑا سا ایک جھٹکا لگتا ہے بندے کو، تھوڑی سی غیرت آتی ہے۔ اور آخری بات کیا ہے؟ فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور جنہوں نے اس نور کی پیروی کی کہ جو اتارا ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ نور قرآن مجید ہے، جس کو خود قرآن کے اندر اللہ نے کئی جگہ نور قرار دیا ہے۔ نور روشنی ہوتی ہے، زندگی گزارنے کے لیے جس روشنی کی ضرورت ہے، کیونکہ دائیں بائیں تو آپ کو گمراہیاں نظر آئیں گی، کفر نظر آئے گا، شرک نظر آئے گا، اس میں زندگی صراط مستقیم پر اگر گزارنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، اور وہ سب سے بڑا نور، سب سے بڑی روشنی وہ اللہ کا قرآن، جس نے اس کی پیروی کی۔ اگرچہ پہلے جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں، قرآن تو ان کے اندر بھی آ گیا، لیکن علیحدہ اس کا ذکر آ گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کا قائم مقام اس قرآن میں بننا ہے، ہدایت کا اصل سورس اس قرآن میں بننا ہے۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کو تاکید کر گئے تھے کہ میں تمہارے اندر ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جس کو مضبوطی سے تھام کے رکھو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اور بٹوین دا لائن کیا ہے کہ اگر چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، جیسا کہ اس وقت امت بھٹک رہی ہے، جس کے اپنے پاس روشنی ہے وہ اندھیروں سے روشنی طلب کر رہی ہے۔ ہمارا اندازہ دیکھیں، اپنے ہمارے سوال کا ہم نظام مغرب سے باندھ رہے ہیں، قانون ان سے دے رہے ہیں، اپنی روشنی کو چھوڑ کر۔ جس قرآن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس کتاب کو تھامنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا، عروج دے گا، ترقی دے گا، شان و شوکت دے گا، روب اور دبدبہ دے گا، جیسا کہ ہمارے اسلاف کو اللہ نے دیا تھا نا۔ اسلام کی تاریخ بڑی شاندار تاریخ ہے، سینکڑوں سال دنیا کے بہت بڑے حصے کے اوپر ہم نے حکمرانی کی ہے اس قرآن کو تھامنے کی وجہ سے۔ ذات کیا فرمایا کہ اس کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ ذلت کی گہرائیوں میں گرا دے گا، جیسا کہ آپ گرے ہو گئے۔ عزت نام کی کوئی شے پوری دنیا میں نہیں۔
اس قرآن کی پیروی. اور پیروی جیسا کہ پہلے بھی دفعہ عرض کیا گیا ہے کہ قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کے پیغام کو آگے پھیلانا، یہ ساری چیزیں پیروی میں شامل ہیں. آخری جملہ کیا ہے؟ اولئک هم المفلحون. صرف یہی لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں. یہ حشر کا مقام ہوتا ہے، اور حشر کا مقام اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اولئک بھی لگ گیا اور ہم بھی لگ گیا. فلاح اور کامیابی قیامت والے دن پہلے حملے میں صرف ان لوگوں کے حصے میں آئے گی جو یہ چار کام کریں گے. باقی جو جہنم میں چلے جائیں گے وہ اپنے حصے کی سزا بھگتنے کے بعد صفائی جب ہو جائے گی پھر اللہ وہاں سے نکال کے جنت میں ڈال دے گا. لیکن پہلے حملے میں جو کامیابی ہے وہ چار کام کرنے والوں کے لیے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، وہ ایمان زبان کی نوک سے لے کر دل کی گہرائی تک پورا وجود گواہی دے آپ کے آخری نبی اور آپ کے ہادی ہونے کی. دوسرا تعلق وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، احترام اور وہ محبت اور اطاعت کے راستے سے. تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں آپ کا ساتھ دینا، جو مشن ابھی تک نامکمل ہے. وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اہتمام ابھی باقی ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا اگر شرک ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا اگر شرک ہے تو اللہ کے قانون کو چھوڑ کر کسی اور قانون کے مطابق زندگی گزارنا کیا وہ شرک نہیں ہے؟ وہ سب سے بڑا شرک ہے. اور یہ وہ شرک ہے کہ جس نے آج پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا